السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم باحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا درس یہ نوجوانوں کے لیے ہے، جو ابھی نوجوان ہیں یا جو کبھی نوجوان رہ چکے ہیں، سب کے لیے، اور بچوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ وہ بھی نوجوان بننے جا رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہوں، آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی جس دور میں، جس ماحول میں، جن دوست احباب میں گزار رہے ہیں، اور آپ کو یہ زندگی گزارتے ہوئے اور اپنے ایمان، اپنی حیا، اپنے اسلامک کلچر کو مینٹین رکھنے کے لیے جو چیلنجز ہیں آپ سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے دل و دماغ کی حفاظت، اور اسی طرح سے اپنے دین کی حفاظت، فرائض پر پابندی اور منہیات اور محرمات سے بچنا، یہ نوجوانوں کے لیے کتنا مشکل ہے، یہ نوجوان جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو چند ایسے نوجوانوں کا واقعہ بتانے والا ہوں جو ہمیں اللہ نے بتایا۔ اس کا سیکوینس کیا ہے، ایک تار ایک جگہ سے جوڑتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ فیوچر اور مستقبل بڑا ہی درخشاں ہے ہمارا، اگر ہم بس جڑ جائیں تھوڑا سا قرآن کریم کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے ماں باپ، اہل و عیال، مال و دولت، جسم و جان، سب آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کی ایک حدیث مبارک ہے، بڑی خوش کر دینے والی، بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ایسی خوشخبری ہے کہ اس میں کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے لیے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ہم سب لوگ اس خوشخبری کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس دن کہ جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا دن۔ ان میں سے ایک قسم، ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کی ابتدا سے انتہا تک پوری جوانی اللہ کی غلامی میں بسر کی۔ اب یہ ایک فضیلت ہے، اسلام جب کسی ایسی چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب ہو، یا کسی چیز کو جب ہمارے اوپر فرض کرتا ہے، تو اسلام کی خوبصورتی اور کاملیت یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے کچھ ایسا اہتمام کرتا ہے کہ آپ شوق کے ساتھ اور آپ کئی وجوہات کی بنیاد پر اس چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ اب ہم نے جب یہ سنا کہ جس شخص نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں گزاری، اسے عرش کا سایہ ملے گا، تو سب کا دل تو چاہتا ہے عرش کا سایہ نصیب ہو، لیکن جوانی کیسے اللہ کی عبادت اور غلامی میں گزاریں؟ اس کو آسان کرنے کے لیے جو اسلام نے اہتمام کیا، ان میں سے ایک اہتمام یہ ہے کہ ہمیں ایسے نوجوانوں کے واقعات بیان کیے ہمارے سامنے، اگر ہم سن لیں، سبحان اللہ، دل مضبوط ہو جائے۔ اور یہ ویسے ہی جو ہم واقعہ پڑھنے والے ہیں، اس میں ویسے ہی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آیت نمبر 16 ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، بلکہ آیت نمبر 14 ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ جب وہ لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے نا، جب وہ لوگ اس بات پر عزم مصمم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم نے ایمان اور دین کو کمپرومائز نہیں کرنا، ہماری دنیا جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، ہم نے کمپرومائز اسلام اور دین کو نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ ہمارے دل ہی تو مضبوط نہیں ہے، ذرا سی بہکاوے والی چیز ذہن میں آئی، آنکھوں سے گزری، فوراً بہک جاتے ہیں۔ مسجد سے توبہ کر کے نکلتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم لوگ صداقت، امانت اور حیا کی باتیں سنتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، وہی جھوٹ، وہی فراڈ۔
نظروں کی حفاظت کا سنتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو نظریں کنٹرول میں نہیں رہتی. کیسے رہیں گی؟ تب رہیں گی جب اللہ ہمارے دل کو مضبوط کر دیں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. کون تھے یہ لوگ؟ اس طرح سے جوانی بن سکتی ہے کہ اللہ کی غلامی میں گزاری جائے. قصہ کچھ یوں ہے لوگوں کا. ترکی کا ایک شہر ہے، اس کا نام ابھی ہے افسوس. پرانا اس کا نام امام فخر الدین رازی وغیرہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، طرطوس اس کا نام تھا. کہا یہ جاتا ہے، کوئی ایسی پختہ بات نہیں ہے، کہ وہاں کے یہ نوجوان رہنے والے تھے اور وہاں کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام، کچھ بتاتے ہیں کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ قرآن میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کہ وہ کہاں تھے، کیسے تھے، علاقہ کون سا تھا، بادشاہ کا کیا نام تھا. اس لیے کہ یہ ہماری ہدایت سے تعلق نہیں رکھتی. جہاں پہ بھی تھے قصہ کیا ہے، ہم نے ان واقعات سے کس چیز کو لینا ہے، اللہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں سورہ یوسف کی. سورہ یوسف کیسا بہترین واقعہ ہے، شاید آپ سن چکے ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ کے اختتام پر آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ وہ قصے اور واقعات ہیں کہ اس میں عبرت ہے، سبق ہے، لیسنز ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل والے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک نیا چیلنج آ گیا. اگر آپ کو اس قصے سے کچھ سمجھ نہ آئی تو پھر آپ کی عقل پر سوالی نشان اٹھے گا. اس لیے کہ یہ جو قصے ہیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. چند تھوڑے بچے تھے کچھ، وہ سارے کے سارے بچے بڑی ہی ویل آف فیملیز کے تھے، اور وہ بچے ان کی فیملیز اتنی امیر تھی کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. کچھ شاہی خاندان کے تھے اور کچھ وہ تھے جو شاہی خاندان سے اس طرح کے وزیر کے بیٹے ہیں، کوئی مشیر کے بیٹے ہیں. چند نوجوان تھے، انہوں نے زندگی گزاری، بادشاہت دیکھی، محلات دیکھے، دنیا کی ریل پیل دیکھی، سونا چاندی دیکھے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے. اسی میں ان کی زندگی بڑھی. لیکن جیسے جیسے ہوش سنبھالتے گئے، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو سبحان اللہ بڑے صاف نوجوان تھے، بڑے شفاف تھے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ جب وہ سونے کے بعد جب دوبارہ اٹھے وہ، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ آپ بازار سے کھانا لائیے، اور کہا کہ کھانا کون سا لے کے آنا ہے؟ ازکا. دیکھنا یہ ہے کہ کون بندہ صاف ستھرا کھانا بناتا ہے اور صاف ستھرے طریقے سے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بڑے نفاست پسند نوجوان تھے، ایسے ہی نہیں تھے جو بھی دل میں آیا کر لیا. بھائی کسی ٹیلر ماسٹر سے غلطی ہوئی اور اس سے کسی کی پینٹ پھٹ گئی، ہم نے اپنے گھٹنوں سے خود ہی پھاڑ دی. غلام جب ذہنیت ہو تو پھر تو بندہ نقل ہی کرتا ہے، اپنا تو اس کا کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ نہیں تھے، بڑے نفاست پسند، بڑے صاف ستھرے اور امیر ترین گھرانوں سے تعلق رکھنے والے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے آباء و اجداد، پوری قوم وہ اللہ کے ماں سوا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. کہا یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. اور سبحان اللہ یہ جو چند دوست تھے، جتنی بھی ان کی تعداد تھی، تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اختلاف ان کا ذکر کیا، 8 تھے یا اس سے کم یا زیادہ، 7 تھے یا اس سے کم یا زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا ذکر کیا، یہ سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مخلص تھے، اللہ کے لیے بھی مخلص، آپس میں بھی مخلص. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا ذہن دوسرے کے موافق نہ ہو، دین میں، توحید میں، اور اس بات میں کہ ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے. بس پھر وہ اس پہ قائم رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، محلات کو چھوڑا، امیری کو چھوڑا، پیسے کو چھوڑا، شہرت کو چھوڑا. اور ان کو معلوم تھا، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم،
ان کو خطرہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہمیں جیل میں بند کر دیں گے، کہا یرجموکم، قتل، سیدھا رجم، پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ یہ ان کو پتہ تھا، یقین تھا کہ اس سے کم ہماری سزا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ نقصان کم ہے کہ اتنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی جائے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ جس کا ایک اچھا سا گھر ہو، ساری آسائشیں اور سہولیات اس میں ہوں، اور وہاں سے اٹھے اور وہ غاروں میں جا کے رہنا شروع کر دیں؟ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ غاروں میں اب چھوڑیے، ایک بندہ ایک اچھے علاقے میں رہ رہا ہو، اچھے گھر میں رہ رہا ہو، وہ دوسرے اچھے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر وہ کسی اچھے ایریے میں نہ ہو۔ ان لوگوں نے تو 180 ڈگری بالکل ہی الٹ، بالکل محلات بھی چھوڑے، مال و دولت بھی چھوڑی اور نکل کے گھروں سے غار میں جا کر بنا لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سے زیادہ سلا دیا، اور اس کے بعد اٹھایا۔ اب یہ واقعہ تھا، اس کے بعد پھر یہ لوگ وفات پا گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ نے ان کو ایک معجزہ رہتی دنیا تک بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے کیسے بیان کیا اور ہمارے لیے دروس کیا کیا ہے، آئیے تھوڑے سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ ان سورتوں میں سے ان 5 سورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی الحمدللہ الذی، الحمدللہ سے۔ قرآن میں صرف 5 سورتیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی، ہر تعریف اللہ کی نہیں۔ اور جن 5 صورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی، اس کلمے کے بعد کسی بہت بڑے معجزے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، آپ تو مشرکین مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو اب ایسا ہے کہ جیسے ضائع ہی کر لیں گے، اس غم سے کہ یہ لوگ کیوں بات نہیں مان رہے، میں خیر خواہ ہوں، آگ سے بچانا چاہتا ہوں، کیوں بات نہیں مان رہے؟ آپ پریشان تھے۔ پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا خیال ہے، اچانک بات کو موڑا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اصحاب الکہف تھے، کیا یہ ہمارے معجزات میں سے بڑے ہی تعجب والے معجزات میں سے نہیں تھے؟ یہ یعنی ایک تو معجزہ اور ایک ایسا معجزہ جو آپ کو انتہا درجے کی حیرت میں مبتلا کر دے۔ دیکھیں معجزہ تو یہ بھی ہے نا، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ لوگ سینکڑوں سال تک سوتے رہیں، فوت نہیں اللہ نے ان کو کیا، سینکڑوں سال تک سوتے رہے، پھر اللہ نے اٹھایا۔ کہا کہ آپ کو اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ اس کے تعلق پیچھے کے ساتھ یہ کہ پیغمبر آپ جو پریشان ہو رہے ہیں ان لوگوں کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، امید رکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے واقعے میں ان کے حالات کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک یہ، دوسرا اس میں سبق، اس آیت میں آیت نمبر 9 میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اصحاب الکہف یہ اللہ کے معجزات میں سے بڑا عجیب معجزہ نہیں؟ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اس انداز میں اس لیے کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے اور اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑا جو درس دیا اس وقت اس قوم کے لوگوں کو توحید کے بعد، وہ یہ درس تھا کہ دیکھو یہ لوگ 300 سال کے بعد اٹھ گئے نا، تم لوگ کہتے ہو کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے نہیں۔ مشرکین مکہ یہی اعتقاد رکھتے تھے نا، جس اللہ نے 300 سال کے بعد جن لوگوں کو اٹھا دیا، وہ اللہ کیا اس پر قادر نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دے؟ سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے میرے نوجوان بھائیوں اور باقی تمام سامعین، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جس بندے کو یہ بھول گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بندے میں ہر شر داخل ہو سکتی ہے۔ جس بندے کا ایمان بالآخرہ جتنا کمزور ہے اتنا ہی زیادہ وہ ہر دین کے عمل میں کمزور ہوگا۔ مجھے بتائیے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کچھ معلوم نہیں کہ کل میری زندگی کا، آج میری زندگی کا آخری دن ہو، کل اللہ کے پاس جانا ہو، بتائیں وہ نماز میں سستی کرے گا؟ کیا وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے گا؟ کیا جھوٹ بولے گا؟
بے شک اس کو جتنا بھی نقصان ہو رہا. صحابہ رضی اللہ عنہ موت کو اتنا قریب تصور کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مدینہ میں تشریف لائے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے: کل امرئ مصبح باہلی والموت ادنی من شراک نعلی. ہر بندے کو دن میں جب صبح کرتا ہے تو لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، لیکن موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے، جانتے نہیں. صحابہ ایسے جیتے تھے، آخرت پر، موت پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر جس کا ایمان جتنا کمزور ہو گیا وہ اتنا ایمان میں کمزور ہو گیا. اصحاب الکہف کا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ایمان بڑا مضبوط تھا. یہ پہلا سبق یہ ہے، اپنی آخرت کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ میں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پیش ہونا ہے. موت کوئی اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، آئے گی گزر جائے گی، ایک کیفیت ہوگی، اگرچہ بڑی تکلیف دے اور بہت اس کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ آسان کر دے. اور اثر آسانی یہ ہے کہ اس حالت میں موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. اللہ ہمیں ایسے ہی اپنے پاس بلائے. وہ جتنا بھی تکلیف دے لمحہ ہوگا گزر جائے گا. اصل امتحان یہ ہے کہ بندے اس موت کے بعد تیرا جو تو کر چکا ہے اس کی جزا یا سزا شروع ہوگی. اور پھر اس سے بھی بڑا امتحان یہ ہے کہ تجھے پھر ایک دن زندہ کیا جائے گا. ان لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان تھے، اللہ نے ان کی تعریف کیسے کی. چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آمنوا برحیمہم وکریمہم. آمنوا بربہم کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمیں کتنی ایسی چیزیں اسلام کی جب ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، کتنے ایسے بڑے درجات ہیں جب ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ دنیا آتی ہے. اور جب دنیا کی بات آئے گی تو دنیا کی ہر طرح کی بے فکری کے لیے اللہ کا جو نام ہے وہ ہے رب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر، جس میں تین صفات نمایاں ہوں. پیدا اس نے کیا، اختیارات سارے اس کے پاس ہیں، اور وہ مدبر ہے، اسے پتا ہے کہ کس بندے کو کب، کہاں سے، کیسے، کتنا رزق دینا ہے، کس کی کتنی عمر ہے، کس کو کیا احوال پیش آئیں گے، سب اس کے علم ہے. کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لے آئے. جب رب پر ایمان پختہ تھا تو ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوا محلات کو چھوڑنا، سونے اور چاندی کو چھوڑنا ان کو مسئلہ ہی نہیں لگا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ میری جاب حرام ہے، یہ جاب کرنا حرام ہے، سود پر مبنی ہے، حرام ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسی بے حیائی کی جگہوں پر کام کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز میں، کہاں مسلمان ہیں، معلوم ہے حرام ہے. بلکہ پچھلے دنوں کسی کا سوال آیا ہوا تھا، ایک فیملی کا. اس بہن نے یہ کہا کہ میں نے شادی کی اپنے شوہر سے، یہ بینک میں ان کی جاب ہے، سودی بینک ہے. مجھے پہلے کہا تھا میں چھوڑ دوں گا، اب چھوڑ نہیں رہے، میں کیا کروں؟ میں نے بہت کہا نہیں چھوڑ رہے، کیا کروں؟ اگر اب میں ان کو چھوڑتی ہوں تو پیچھے والدین کا مسئلہ، 100 مسائل میں کہاں جاؤں گی؟ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہم سٹیپ کیوں نہیں لے پاتے؟ کیا کریں گے؟ مانتا ہوں حرام جاب ہے، مانتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، نہیں کیا کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے نوجوان تھے؟ محلات، ہم نے تو محلات صرف وہ ہسٹوریکل پلیسز میں دیکھے ہیں نا، یہ لگے ہوئے، سجے ہوئے، بارونق، خدام، ریل پیل، یہ وہ محلات تھے، ان کے مالک تھے یہ. انہم آمنوا بربہم، بس ایمان کیا چیز ہے؟ دل میں اعتقاد کا پختہ ہونا کہ دینا رب نے ہے، جو دینا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں، میں نے وہ کرنا جو میرا رب کہے، میرے رب نے رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے ایمان پیش کیا
اس آیت میں یہ کہ ان لوگوں نے ایمان پیش کیا آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ان لوگوں نے ایمان پیش کیا، ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ ایمان اور پختہ ہو گیا۔ جب وہ پختہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے تو پھر اللہ آپ کو وہ حوصلہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو وہ صبر دیتے ہیں، وہ استقامت دیتے ہیں کہ پھر آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ میرے اندر یہ ہمت آئی کہاں سے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، پہلے کیا کہا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا، اب ان کو نظر آ گیا، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں معلوم ہے ہم نے جو جرم کیا ہے اس کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ سب سے پہلی چیز ان کو معلوم تھا کہ کوئی ہماری سفارش بھی نہیں کرے گا، پکی بات ہے موت۔ اس کے باوجود اذ قاموا، کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے کہ نہیں، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اللہ کے ماں سوا کو کبھی نہیں پکاریں گے، اپنی جبین نیاز کو اور اپنے دل و دماغ کو، ہر چیز کو جو جھکائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے، بس خلاص۔ ادھر کی بات ادھر کی بات، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے، اس کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ بندے تو کہاں کس کو راضی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس بندے نے لوگوں کو ناراض کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ لوگوں سے آنے والی تکلیف کے مقابلے میں اس کو کافی ہو جائیں گے۔ اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ ڈال دیں گے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے اور اللہ پہلے ہی ناراض ہو چکے۔ اذ قاموا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم نے بڑا کوئی کارنامہ کر دیا، ہماری بڑی ہمت ہے، کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، آپ جتنا مرضی بڑا دین کا کام کر لو، اللہ کی رحمت کے محتاج ہو، اپنے آپ کو محتاج رکھو اللہ کے سامنے، فقیر بنے رہو گے تو ملتا رہے گا اللہ سے۔ جہاں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آئی کہ میں بڑا کام کرنے والا ہوں، وہاں سب ضائع۔ کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ کھڑے تو ہو گئے ہیں، آپ رحمت کر دیجئے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ اب سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا کریں، اے اللہ کچھ سجھا دیجئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میں کیا کروں یار، کہاں جاؤں، دین پر آ تو گیا ہوں، کہاں جاؤں۔ خاص طور پر میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ دین کی طرف آؤ گے، آتے ہو، کبھی کبھی پورا معاشرہ، پورے دوست احباب، والدین، سارے بہن بھائی سب آپ سے منہ موڑ لیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آپ کہاں جاؤ۔ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کوئی راستہ نکال دے۔ جیسے یہ دعا کی اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب تم لوگ کھڑے ہو ہی گئے ہو اور اللہ کے ماں سوا کی عبادت سے منہ موڑ ہی چکے ہو، کنارہ کشی کر چکے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ نے ان کو الہام کیا، ان کے ذہن میں ڈالا کہ غار میں چلے جاؤ۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہاں جائیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہا چلو غار میں چلتے ہیں۔ ایسی غار تھی ان کے ذہن میں جو کسی کو نہیں پتا تھی، جس کو پتا تھی وہ اس غار میں جاتے کم تھے۔ بس جیسے انہوں نے یہ دعا کی، فوراً ان کی دعا قبول ہوئی، ذہن میں بات آئی کہ غار میں چلتے ہیں۔ جب غار میں چلے گئے اللہ نے کہا، الہام یہ ڈالا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ تم غار میں جاؤ، وہاں اللہ پھر انشاءاللہ راستے کھولیں گے۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ اپنی رحمت کو تمہارے لیے کھول دیں گے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تمہاری آگے زندگی کو آسان کر دیں گے۔ یہ ان کے ذہن میں بات ہے، کسی نے بتائی نہیں ان کو۔ غار میں چلے گئے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم اتنا بڑا معجزہ بننے والے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ دفعہ غار میں چلتے ہیں، جا کے مشورہ کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تھکے ہوئے تھے، ذہن کی ٹینشن تھی، جسم کی تھکن تھی، ڈر اور خوف۔ شاید ہم میں سے کسی نے ڈر اور خوف کی زندگی نہ گزاری ہو۔ ڈر اور خوف کی زندگی کیا ہوتی ہے شاید آپ کو بتا سکیں ہمارے کشمیر کے وہ بہن اور بھائی
اور اب شاید بتا سکیں ہمارے فلسطین کے وہ مظلوم اور مقہور بہن اور بھائی اور وہاں کے مسلمان، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شر سے خیر نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ان یہود غاصبوں کو برباد کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اپنے بھائیوں کی مدد پر قائم کر دے اور کھڑا کر دے۔ وہ بتا سکیں گے کہ ڈر اور خوف میں زندگی ہوتی کیسے ہے۔ تھکے ہوئے تھے، غار میں گئے، نیند آ گئی، یہ مشورہ کرتے کرتے کہ چلیں تھوڑا آرام کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آرام کیا، اٹھے، کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ ہم 300 سال سے زیادہ سوئے۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ آپ میں سے یہاں پہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی کتنی عمر ہے؟ 65۔ آپ تو جوان ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ مطلب 100 سال کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہے نا۔ 100 سال یہاں پہ کیا تھا؟ بالکل مختلف تھا نا۔ 100 سال میں کوئی 2 سے 3 جنریشنز چلی جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ 309 سال اٹھے، اور ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ ذہن میں وہی چیز چل رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا آگے۔ اٹھے ہیں، کہنے لگے کہ آگے کے مشورے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ ایک نوجوان کو بھیجا، فَبْعَثُوا أَحَدًا، کہا کہ ایک کو بھیجو، یہ پیسے دے دو۔ پیسے بھی ان کے پاس کچھ تھے، یہ پیسے دے کے کہا بھیجو، جاؤ اور جا کر فَلْيَنظُرْ، جا کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا کھانا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، صاف ستھرا کھانا لے کر آنا۔ دیکھو، صاف ستھرے ہوٹل سے، صاف ستھرے بندے سے، صاف ستھرا۔ ازکا میں ایک یہ چیز ہے، اور ازکا میں ایک یہ چیز ہے، پاک کھانا لے کر آنا، پاک بندے کا ہو۔ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں رزق جو لینا چاہیے، کمانا چاہیے اور کھانا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے۔ نہ سگریٹ، نہ گٹکا، نہ نسوار، یہ سب چیزیں مومن کے لائق نہیں ہیں۔ اور طریقہ اور استعمال بھی وہ ہونا چاہیے، سورس بھی وہ ہونا چاہیے جو حلال اور پاک ہو، اور طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے جو حلال اور پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر گئے، وہاں پر تو دنیا ہی چیز تھی، وہ بندہ حیران۔ اب ایک بندہ، اب یہاں پہ اگر آپ کی یہی کی پیدائش ہے، آپ نے بچپن یہاں گزارا ہوگا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کچھ چینج ہو گیا، ایسے ہی ہے نا۔ 20-25 سالوں میں، 30 سالوں میں، 35 سالوں میں کتنا کچھ چینج ہو گیا۔ ایک بندہ 309 سال کے بعد آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کون سے بازار ہیں، کہاں آ گیا ہوں میں۔ پھر وہی دکان جو او ماسٹر بشیر کی دکان سے بھائی کباب لے آنا، وہ اسی دکان پہ، کسی بھی ایسی دکان پہ گیا، وہاں پہ بھی کچھ اور لوگ ہیں۔ خیر جیسے تیسے کر کے وہ اس نے دیکھا کہ یہ جا کے کسی جگہ پہ وہ پیسے دیے تو پتا چلا یہ تو کرنسی پرانی ہے۔ آہستہ آہستہ قصہ کھلتا گیا اور سب کو پتا چل گیا یہ تو وہ نوجوان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں آخری ان کی بات، انہم ان یظہروا علیکم، ان نوجوانوں نے کہا کہ کھانا پاک صاف ستھرا لے کر آنا، انہم ان یظہروا علیکم، اس اور دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا ولیتلطف، جب کسی سے بات کرنا تو نرمی سے کرنا، نرم دل نوجوان تھے۔ کہا اگر ان کو پتہ چل گیا، پہلی بات کیا کہ یرجموکم، یا تو وہ تمہیں رجم کریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر اپنے مذہب میں واپس لوٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یعنی انہوں نے موت کو چھوٹا قرار دیا اور مذہب اور اسلام کی تبدیلی کو بڑا قرار دیا۔ ہمیں موت قبول ہے، چھوٹی چیز ہے، کہیں تمہارا دین نہ بدل دیں۔ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں، قطعاً نہیں۔ جان جا سکتی ہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ یہ واقعہ جب ختم ہوا، کچھ اور بھی اسباق ہیں اس واقعے کے بعد۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، آخری سبق اس واقعے کا، آج کا آخری سبق۔ جو میرے نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں، باقی سب بھی، تھوڑا سا سوچو کہ آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کی دوستیاں کن لوگوں سے ہیں، آپ کے آئیڈیلز کون ہیں، آپ کے رول ماڈلز کون ہیں۔
ان سے پتہ چلے گا آپ کتنے دیندار. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا اور آپ کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روکے رکھیے, ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام جن کی ہر کوشش اللہ کے چہرے کے دیدار اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. روک لیں اے پیغمبر, آپ اپنے آپ کو روک لیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ان سے اپنی آنکھوں کو بالکل بھی ان سے تجاوز نہ کریں, ادھر ادھر نہ ہٹائیں اپنی نظریں, انہی کے ساتھ رہیں, نظریں بھی انہی پر رکھیں, کسی اور طرف نہ دیکھیں. لوگ کتنا آگے نکل گئے, مال دولت جاب, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا. نہیں, آپ فوکس یہ کریں آپ کی آخرت کہاں پر ہے, اللہ کی خوشنودی اور رضا کس میں ہے, اور بس اس پر ڈٹ جائیں. جو اس پر ڈٹ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اصحاب الکہف جب وہ ہدایت پر ڈٹ گئے اپنے چند دوستوں کے ساتھ, ایسی پیاری دوستی تھی, سبحان اللہ کیسی پیاری دوستی تھی, جب ڈٹ گئے اللہ نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ایسا معجزہ بنا دیا جو کئی لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر دے گا. آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سبب بنا سکتے ہیں کہ آپ ایک سے خاندانوں کے خاندان اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. ہمت کی بات ہے تھوڑا سا, اور ہمت کرنا, ہماری ہمت کہاں, ہمت کرنے کی توفیق کون دے گا, اللہ کی ذات دے گا. بس اللہ سے وہ پکارو جو ان لوگوں نے پکارا تھا. آیت نمبر جو 15 میں ہم نے پڑھا, اذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ رحمت عطا کر دیجئے, اور ہمارا جو معاملہ ہے تھوڑا مشکل میں ہے, اے اللہ رہنمائی کر دیجئے. بس اتنی سی بات ہے, اخلاص کے ساتھ آپ نے کہنی ہے, راہیں سیدھی رکھنی ہے, ڈٹ جانا ہے, کھڑے ہو جانا ہے, مستقل مزاجی رکھنی ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جان چلی جائے گی یہ راہ نہیں چھوڑنی. اللہ کی قسم اللہ بڑی راہیں کھول دیں گے, صرف آپ کے لیے نہیں اور کئی دنیا کے لیے, آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کی راہیں کھل جائیں گی. اللہ ہمیں ایسے نوجوانوں میں شامل کر دیں, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ جو نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں کہ جو کبھی بھی اسلام, دین, حیا, ایمان کو کمپرومائز نہ کریں, بلکہ ان کی سب سے بڑی ترجیح ایمان ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو, اور اس کے بعد وہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائیں. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور اے اللہ ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم اور مقہور ہیں, اے اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کی مدد فرما. اور اے اللہ ہمارے لیے راہیں آسان کر دے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے, بہنوں کے ہم مددگار بن سکیں. اور اے اللہ ہمیں خیر والی اور ہدایت والی زندگی عطا کرنا, اور وہ موت عطا کرنا کہ جس موت کے وقت آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم آپ سے راضی ہوں. اور اے اللہ ہمیں اپنی ایسی رضا عطا فرما دے کہ جس رضا کے بعد آپ کی ناراضگی کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.